لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی. غلطی ہو گئی کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. تو اس کے نتیجے میں یہ ایک سوال پیدا ہوا. اب یہ ذات ذہن میں رکھ لیں، یہ سوال صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ذہن مبارک میں نہیں پیدا ہوا کہ ان کے اوپر بات لا کے کھڑی کر دی جائے کہ نہیں. انہوں نے صرف یہ نہیں پوچھا، یہ سوال سیدنا علی شیر خدا نے بھی پوچھا ہے، اور یہی سوال سیدنا عباس بن عبد المطلب نے بھی پوچھا ہے، اور یہی سوال ازواج مطہرات نے بھی پوچھا. اب یہ لوگوں کو معلوم نہیں، کبھی یہ چیزیں زیر بحث نہیں آتی، تو کس کس کو ہم خطا وار ٹھہرائیں گے معاذ اللہ، یا کس کس کے پوچھنے کو خطا قرار دیں گے. یہ پھر دوہرا رہا ہوں، یعنی سیدہ کائنات نے پوچھا ہے. بھئی اسٹیٹ پالیسی بنوانی ہے جو امت کے لیے چھوڑ گئے ہیں، آنے والے خلفاء کے لیے چھوڑ گئے. سیدنا علی شیر خدا نے پوچھا ہے جو باب مدینۃ العلم ہے. حضرت عباس نے پوچھا ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں بقیہ ازواج مطہرات نے بھی پوچھا ہے. تو اگر یہ سوال کرنے کو ہم خطا سمجھیں تو سارے ہی معاذ اللہ خطا وار بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہر کسی کا پوچھنا خطا بن جائے گا، کون بچے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں فرما رہے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبیع نخل بنی النضیر ویحبس لأہلہ قوت سنتہم. فدق کا بھی یہ اصول تھا، بنی نذیر کا بھی یہ اصول تھا، اور میں نے آپ کو کئی اور بتا دیا. فرمایا کہ آقا علیہ السلام جو بنی نذیر کی کھجوریں وغیرہ بیچ کے اس کے خرچے سے پوری اہل بیت کے لیے پورے سال کا خرچہ ان کے لیے جوڑ کے رکھ لیتے اور ان کو دیتے تھے. اب سوال یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ حصہ، باقی کسی وراثت کی بات نہیں ہو رہی، یہ حصہ جو پورا سال سارا ان کا، اور اگلے سال کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ایئر پھر سال کا رکھ لیتے، تو ملتا ہی ان کو تھا جو حصہ، وہ حصہ جو صرف ان کو ملتا تھا اور سال بھر کا خرچہ ملتا تھا، اس کو مینج کون کرے گا؟ وہ میراث ہے، وراثت ہے، اس کو ہم خود اپنے کنٹرول میں رکھیں گے اور ہم ہی نے تقسیم کرنا، اور باقی جو ذمہ داریاں اس کے ساتھ متعلقہ تھی امت کی وہ بھی ہم نے نبھانی ہیں. یا اسٹیٹ رکھے گی، یہ وراثت میں آتا ہے، یا میں نے کہا تصرف مالکانہ میں آتا ہے، واقفانہ میں آتا ہے، یا حاکمانہ میں آتا ہے، کس باب میں آتا ہے؟ یہ وہ پالیسی بنوانے کے لیے آپ گئی. یہ صحیح بخاری کی اگلی حدیث آپ کو بیان کر دی. اب اس کے اوپر ایک اور حدیث جو میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھ کے سنا دی، وہ اس جگہ کتاب النفقات میں بھی دوبارہ آئی ہے کتاب النفقات میں، کہ یہ وہ میں نے عرض کیا کہ اس سے کویسچن ابھرتا تھا جس کا جواب موجود نہیں تھا، اور جواب موجود نہیں تھا سے مراد اس کے لیے پالیسی بنانی تھی. اب یہی چیز صحیح بخاری میں، اس میں بھی الفاظ ہیں، وہ جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے جو بھیجا کسی کو سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں، یا خود ارشاد فرمایا ان سے، میراث کی بات کی آقا علیہ السلام سے، پوچھا میراث کا، تو اس کے الفاظ تھے تسألہ میراثہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ بالمدینۃ وفدق وما باقی من خمس خیبر. وہ تین چیزیں تھیں، فدق اور مدینہ کی جو خاص جائیدادیں، اور خیبر کا جو خمس تھا، خمس وہ جو قرآن مجید نے بیان کیا، میں نے آپ کو سورہ انفال میں سے آیت پڑھ کے سنا دی. تو یہ حکم قرآن تھے. سیدہ کائنات کا سوال قرآنی احکام پر مبنی تھا، خطا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ان قرآنی احکام کی تشریح و تعبیر حدیث پر مبنی تھی. ان کا جواب حدیث نبوی پر مبنی ہوا، جس حدیث نے شرح کر دی. سیدہ کائنات کا سوال قرآن کی آیتوں پر مبنی ہوا، قرآنی حکم پر مبنی تھا. اور وہ انہوں نے جو شرح کی کس کیپیسٹی میں؟ وہ خلیفۃ المسلمین کی کیپیسٹی میں. جیسے پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے، ایک قانون سازی کر دے، دیٹس اٹ.
یا سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے، ایک قانون سازی کر دے، وہ آئین کی شرح ہو جاتی ہے، ختم ہو گئی بات۔ ان کی اتھارٹی آقا علیہ السلام کی حدیث کو انہوں نے اطلاق کر دیا، اموال فے پر بھی، فدق پر بھی، اموال مدینہ جو خاص تھے بنو نذیر کے ان پر بھی، اور خمس خیبر پر بھی۔ یہ اطلاق آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا، یہ خلفاء کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس پر میں وہ حدیث ایک آپ کو سنا دوں، کیسے چھوڑ دیا تھا۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پھر معاذ اللہ انہوں نے زیادتی کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہیں، یہ بھی آقا علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے یہ بات کہ بعد میں سیٹل کریں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پڑھ رہا ہوں، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2977، 2977 حدیث نمبر ہے، کتاب الخراج۔ اس میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، لا نورث، ہمارے مال کے وارث نہیں ہوتے، وراثت نہیں ہوتی، ما ترکنا فہو صدقۃ، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے پھر ارشاد فرمایا، وانما ھذا المال لآل محمد لنائبتہم ولضیفتہم، یہ وہ حدیث ہے آقا علیہ السلام کی جو ضرورت پیدا کرتی ہے سیدہ کائنات کے پوچھنے کی، اور مولا علی المرتضیٰ کے پوچھنے کی، حضرت عباس کے پوچھنے کی، اور آگے ازواج مطہرات کی بھی سناتا ہوں، انہوں نے بھی پوچھا ہے یہی سوال، ازواج مطہرات نے بھی کیا، صحیح بخاری میں ہے۔ یہ حدیث آقا علیہ السلام کا فرمان ضرورت پیدا کرتا ہے کہ پوچھا جائے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی، مگر وانما، مگر خالص یہ مال، انما کلمہ حصر کے ساتھ، ھذا المال، یہ جو مال فے ہے، لآل محمد، یہ آل محمد کے لیے ہے، اور جو ان کے نائبین نمائندے ہیں اور ان کے جو ضیوف ہیں، اور یعنی ان کے اخراجات کے لیے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا، اور اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، یہ مینج کون کرے گا؟ فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي، جب میری وفات ہو جائے تو جو ولی الامر بنے گا، یعنی خلیفہ بنے گا میرا، جو خلیفہ بنے گا، اس کو مینج وہ کرے گا۔ یہ حدیث پاک میں، تو دو قضیے ہیں، ذہن میں رکھ لیں، دو پرنسپل بیان ہوئے ہیں۔ سو اب آپ بات کو سمجھ گئے کہ یہ تین حکم اکٹھے ایک ہی حدیث میں چل رہے تھے۔ ایک تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، وراثت نہیں ہوتی، ون تھنگ۔ دوسرا فرمان آقا علیہ السلام کا جو امام ابو داؤد نے روایت کیا، فرمایا انما، کلمہ حصر کے ساتھ، رہ گیا یہ مال، مال فے۔ اب یہ بات پھر میں دوہرا رہا ہوں، ایک فرمایا لا نورث، ہم وراثت نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ایک کلیہ۔ دوسرا کلیہ وانما، رہ گئے اموال فے، یہ جس میں فدق اور یہ چیزیں آتی ہیں، ھذا المال لآل محمد، یہ جو آل محمد ہے، اہل بیت ہے، یہ ان کی ضروریات اور ان کے مہمانوں اور ان کے اخراجات کے لیے۔ اب یہ دوسرا قاعدہ، اب آپ خود سوچ لیں گے بات کو کہ یہ وضاحت طلب یہ سوال تھا، سوال کی حاجت تھی کہ نہیں؟ یہ احسان ہے سیدہ کائنات کا پوری اہل بیت پر اور سارے صحابہ کرام پر کہ اس کی پالیسی بنوائی آپ نے۔ اسی پالیسی کے لیے سیدنا علی شیر خدا، حضرت عباس ابن مطلب بھی گئے، اور یہی پالیسی سازی کے لیے ازواج مطہرات نے بھی بات کی۔ تو یہ فرمایا کہ رہ گیا یہ مال، یعنی اموال فے، یہ آل محمد کے لیے۔ تو ان کا یہ سوال تھا کہ اس مال کا حکم کیا ہوگا؟ باقی اموال کی تو وراثت نہیں ہے، صدقہ ہو گیا، مگر یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا انما، کہ کلمہ حصر کے ساتھ کہ رہ گیا یہ مال جو مال فے ہے، یہ آل محمد کے لیے ہے۔ اب یہ جو آل محمد کے لیے مال ہے، ان کے اخراجات مینج کس طریقے سے ہوں گے؟ کیا آپ ہمیں دیں گے کہ ہم خود اپنے پوزیشن میں رکھیں اور خود مینج کریں، خود ایڈمنسٹر کریں، یا آپ کریں گے؟ آقا علیہ السلام کس کیپیسٹی میں مینج کرتے تھے؟ ذاتی ملکیت کی کیپیسٹی میں، یا وقف کرنے واقف کی کیپیسٹی میں، یا حاکم کی کیپیسٹی میں؟ یہ سوال تھا طے طلب۔ اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے اس کا راستہ دکھا دیا تھا، فرمایا فَإِذَا مُتُّ، جب میری وفات ہو جائے گی، فَهُوَ إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي، تو اس کا فیصلہ کرنا میرے بعد میرے خلیفہ اور نائب کے پاس ہوگا۔ یعنی خود اعلان نہیں فرمایا کہ کون اس کو پوزیس کرے اور کون ایڈمنسٹر کرے، فرمایا اس کی قانون سازی میرا خلیفہ کرے گا۔
دیگر امور کی طرح چھوڑ. یہ حدیث تھی. سو چونکہ آپ نے فرما دیا تھا جو میرا ولی الامر ہوگا، میرا خلیفہ، وہ میری وفات کے بعد فیصلہ کرے گا، سو سیدہ کائنات حضور کے ولی امر کے پاس گئی یہی سوال لے کر کے آپ فیصلہ کریں. یہ سمپل سی بات ہے. یہ میں نے حدیث نمبر 2977 کتاب الخراج سے پڑھ دی. اب اس سے پہلے حدیث نمبر 2975 بھی پڑھ لیں. 2975 اس کے الفاظ بھی سیدہ کائنات کے سوال کے حق میں جاتے ہیں کہ وہ مبنی بر حق ہے، اور مولا علی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی مبنی بر حق ہے کہ آقا علیہ السلام نے انہیں ذمہ داری دے دی تھی بطور خلیفۃ الرسول کہ وہ فیصلہ کریں گے. اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی، یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا. تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریہ نے دعا کی تھی فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، یارثنی جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو وراثت تو قرآن مجید سے ثابت تھی. تو سجدہ کائنات کا سوال یا ازواج مطہرات کا سوال یا مولا علی المرتضیٰ سیدنا عباس بن عبد المطلب، ان سب کے سوال مبنی بر احکام قرآنی تھے. اور وہ جو غنائم اور مال فے کے بارے میں قرآن مجید کی آیات ان پر مبنی تھے. آگے ان کا سٹیٹس آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کیا ہوگا، مینجمنٹ کا طریق کیا ہوگا، یہ سوال درکار تھا چونکہ یہ سٹیٹس کلیئر نہیں تھا آقا علیہ السلام کے بعد. اور آپ نے اشارہ کر دیا تھا اس کے سٹیٹس کو کلیئر کرنے کا. اب یہ جو قول ہے جو ارشاد فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا یارثنی، زکریا علیہ السلام کا کہنا کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث بنے، یہ جو حکم ہے اس حکم کے لیے قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ مریم کی، اس پر دو قول ہیں مفسرین اور ائمہ محدثین بیان کرتے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی مال میں، ان کی وراثت علم ہوتا ہے. نبوت کا علم یہ وراثت ہے. یہ قول مجاہد کا اور اشیم کا اور حسن بصری کا اور سدی کا، زید بن اسلم کا قول، امام ابن جریر طبری نے بیان کیے اقوال، اور حافظ ابن کثیر سب نے کیے. مگر ساتھ دوسرا قول ہے اسی آیت کریمہ کے تحت فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا یارثنی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا. تو اس کے ساتھ ایک دوسرا قول بھی ہے اور وہ حضرت ابو صالح سے مروی ہے کہ یارث و مالی، جو میرے مال کا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث بنے. اس مال کی وراثت کا قول اس کو امام ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے، اور امام ابن جریر طبری نے یہ امام حسن بصری سے بھی روایت کی ہے مرسلن. امام حسن بصری بھی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا رحم اللہ اخی زکریہ، اللہ میرے بھائی زکریہ پہ رحم فرمائے، ما کان علی من وراثت مالہ حین یقول، اس کے مال کی وراثت پانے والا کوئی نہیں تھا اس کا بیٹا جب انہوں نے دعا کی حب لی من لدنک ولیہ یارثنی و یارث من آل یعقوب. ان کا وارث کوئی نہیں تھا جو ان کے مال کو، جو بھی ان کا تھوڑا زیادہ اللہ پاک نے دیا ہوگا تو اس کو سنبھالتا. تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جسے امام حسن بصری نے مرسلن روایت کیا ہے، امام ابن جریر طبری لائے ہیں اس قول کو اختیار کرتے ہوئے. تو ایک قول ہے کہ مال کی وراثت نہیں، علم اور نبوت کی تھی، اور دوسرا قول میں نے یہ بتا دیا. اب دونوں قول موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو جب تک اپلائی نہیں کیا تھا ہر قسم کے مال پر، اس وقت تک جب تک سٹیٹ پالیسی نہیں بنی تھی اس وقت تک دونوں چیزیں الگ تھی، تعبیر تھی. اور خاص طور پہ اموال فے جو اہل بیت کے لیے مقرر ہو گیا تھا، اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ وہ سٹل اہل بیت ہی اس کو پوزیس کریں گے اور خود اخراجات اس میں سے کریں گے، یا اس کو سٹیٹ کرے گی؟ کیپیسٹی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کس کیپیسٹی میں تصرف فرماتے تھے؟ بطور حاکم فرماتے تھے، بطور مالک فرماتے تھے، بطور واقف فرماتے تھے؟ یہ سارے کویسچن تھے جس کی وجہ سے ازواج مطہرات نے بھی پوچھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سیدہ کائنات نے یہ پیغام بھیجا یا
تشریف لے گئیں. یہ ازواج مطہرات کو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اور سیدنا علی کو اور حضرت عباس کو جب سیدنا فاروق اعظم اور انہوں نے بتایا، تو کیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ سن لے. ایسا نہیں کہ ان کے پاس حدیث تھی اور باقیوں کو معلوم نہیں تھی، ہو بھی سکتا ہے، مگر یہ بھی ہے کہ اس حدیث کا اطلاق ان پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بھی اپنی جگہ قول ہے. کئی احکامات آقا علیہ السلام کے ارشادات ایسے بھی ہیں کہ ایک صحابی کو فرمائے، ایک مجلس میں فرمائے، دوسرے نے نہیں سنے، رفتہ رفتہ وہ روایت آگے پہنچی، ایسا بھی ہوتا تھا. مگر ایسا بھی ہے کہ حدیث موجود ہے، معلوم ہے، مگر اس حدیث کا اطلاق ان اموال فے پر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سوال حل طلب ہے. اور وہ حدیث موجود ہے کہ ترکہ جو ہے وہ صدقہ ہوگا، وراثت نہیں ہوگی، مگر جو حصہ آقا علیہ السلام نے اہل بیت کے لیے خاص فرما دیا تھا اس کو مینج بھی اسٹیٹ کرے گی یا خود کریں گے، یہ حل طلب تھا. اس کے اوپر کوئی حکم موجود نہیں تھا. انہوں نے سوال کیا جو قرآنی آیات پر مبنی تھا، جو حدیث نبوی پر مبنی تھا، جو سنت رسول پر مبنی تھا، آقا علیہ السلام کے طرز عمل پر مبنی تھا، جو ہر ایک کے ذہن میں آیا اور ہر ایک نے پوچھا. اب سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ آپ خلیفۃ المسلمین تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو اتھارٹی دی تھی، فرما دیا تھا کہ ولی الامر جو ہے میرا نائب وہ کرے گا. آپ نے آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو عموم کو تمام سچویشنز پہ اپلائی کر دیا. چونکہ آقا علیہ السلام نے الگ حکم نہیں فرمایا کہ ان اموال کے اب مالک اور وارث میری اہل بیت ہوگی، یہ بھی نہیں فرمایا تھا. یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ وہ وارث نہیں ہوں گے، چونکہ ان اموال کو اسپیسیفکلی کوئی حکم دیا نہیں تھا، مگر الگ تخصیص خرچہ ان کا اسی سے چلاتے تھے. تو جب یہ بات آئی، اور یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی، تو انہوں نے جو عمومی حکم تھا آقا علیہ السلام کا آپ کی شان کے لائق، اس حکم کو اطلاق کر دیا ہر قسم کے اموال پر. کیوں کر دیا؟ کہ یہ اتھارٹی آقا علیہ السلام نے ان کو دی تھی، اسٹیٹ اتھارٹی تھی، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول کے طور پہ اطلاق کر دیا. اور طریقہ یہ رہا کہ جس طرح آقا علیہ السلام تقسیم فرماتے تھے وہی طرز تقسیم قائم رہے گی. تو گویا اس کا جو تصرف ہے تصرف حاکمانہ ہو گیا یا تصرف واقفانہ ہو گیا. ملکیت کا تصرف نہیں، وقف کا بھی ہو سکتا ہے اور حکومت کا بھی ہو سکتا ہے. حاکمانہ تصرف کر دیا کہ اسٹیٹ اس کو اون کرے گی، مگر جس طریقے سے آقا علیہ السلام اس کے حصے تقسیم فرماتے تھے اسی طرز پر اسی قدر حصے تقسیم ہوتے رہیں گے. سو پھر ان اموال کے حصے اہل بیت اطہار کے ہاں جاتے رہے، ازواج مطہرات کے ہاں جاتے رہے، اور اہل بیت کے نسلوں تک جاتے رہے، پورے خلفائے راشدین کے زمانہ میں اور بعد ازاں بھی ان کو جاتے رہے. تو جو آقا علیہ السلام کا طریق تھا وہ قائم رہا. تو گویا انہوں نے ایک اسٹیٹ پالیسی بنا دی، اور یہ جو پورا ایک نظام تھا جو آقا علیہ السلام نے چھوڑا تھا اپنے خلفاء کے لیے، اس کو ایڈریس کر کے تو ایک پالیسی بن گئی جس کو ہر ایک نے قبول کیا خوشی سے. لہذا یہ بات کلیئر ہو گئی، اس میں اب کوئی اشکال نہیں رہا، کیونکہ وہ ان کے سوال کا جو جواب تھا انما ھذا المال لآل محمد، یہ مال آل محمد کے لیے ہے. یہ مین کوشچن تھا کہ آل محمد کے لیے ہے تو مینج اہل بیت ہی کریں گے یا مینج اسٹیٹ کرے گی. سیدنا صدیق اکبر نے فرما دیا کہ اسٹیٹ مینج کرے گی. آقا علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں سب نے اس تعبیر اور اس تشریح پر اتفاق کر لیا. تو یہ بھی اجتہاد تھا، وہ بھی اجتہاد تھا، دونوں طرف. تو اس میں دونوں حق پر ہیں اور کوئی خطا کہیں نہیں، نہ کوئی امکان ہے.